السلام علیکم عزیز ناظرین، آج میں ایک اہم موضوع پر آپ حضرات سے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ موضوع ہے کہ بہت سارے وہ طلباء بھی جو صحافت میں آتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے، اس مضمون کو اشاعت کے لیے کہاں بھیجیں؟ یا پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مضمون لکھا تھا، ہم نے مضمون فلاں اخبار کو بھیجا، اس اخبار میں ہمارا مضمون شائع نہیں ہوا ہے۔ اس پس منظر میں آج کی اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ میں اس کو اگر ایک موضوع دے دوں تو موضوع یہ ہوگا مراسلہ نگاری یا لیٹر ٹو ایڈیٹر، اس کا موضوع ہوگا۔ لیٹر ٹو ایڈیٹر، مراسلہ نگاری وہ سب سے بہترین موقع ہے، پلیٹ فارم ہے جہاں پر صحافت میں طبع آزمائی کرنے والے افراد اور طلباء صحافت اپنی تخلیقات سب سے پہلے آسانی سے شائع کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے، کوئی موقع، کوئی پلیٹ فارم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی شہر حیدرآباد میں پڑھنے والا ایک طالب علم کسی عالمی موضوع پر لکھنا چاہتا ہے اور وہ مضمون لکھ بھی دیتا ہے، اخبار کو بھیجاتا ہے، مختلف اخبارات کو بھیجاتا ہے، اور کہیں بھی وہ شائع نہیں ہوتا ہے تو بڑا مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی میرا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے لکھیے، آپ طالب علم ہیں، آپ کس موضوع پر مہارت رکھتے ہیں اس موضوع پر آپ کے لیے لکھنا زیادہ موضوع ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں اگر مثال دوں تو آپ یہ لکھیے گا کہ اپنے علاقے میں اگر کوئی طالب علم ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو ہاسٹل میں کس طریقے سے مچھروں کی بہتات ہے، اس وجہ سے جو پیدا ہونے والے مسائل اس پر آپ لکھیے گا۔ اور یقیناً بہت ممکن ہوگا کہ ایک طالب علم کی طرف سے جو ہاسٹل میں مقیم ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کا یہ مراسلہ کہ فلاں علاقے میں مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے جس سے ان کے جو پڑھنے کے جو مصروفیات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ مراسلہ چھپ سکتا ہے۔ ایک طالب علم اگر اس حوالے سے لکھ رہا ہے کہ اردو یونیورسٹی کے قریب میں جو بس اسٹاپ ہے، اس بس اسٹاپ پر بارش کے موسم میں سائبان کا نہ ہونا ایک مسئلہ بن گیا ہے اور شیڈ نہیں ہونے سے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اس کی چنگی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ طالب علم حیدرآباد میں بیٹھتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ ترکی عالمی سیاست میں ابھرتا ہوا ملک۔ اس موضوع پر آپ ماہر نہیں ہیں، ترکی کے اخبارات یا ویب سائٹ پر پڑھ کر آپ کہیں سے چار معلومات حاصل کر لیں اور پھر آپ ایک مضمون لکھیں تو آپ کا مضمون نہیں چھپے گا۔ ہاں، آپ کے مقابلے میں اگر دلی میں بیٹھ کر کوئی لکھ رہا ہے تو شاید وہ چھپ جائے، یا پھر خود استنبول سے اگر کوئی اس حوالے سے کالم لکھ رہا ہے، مضمون لکھ رہا ہے، تو یقیناً اس کے کالم کی اہمیت ہوگی اور وہ شائع بھی ہوگا۔ اور آپ کو پہلے اپنا دائرہ کار طے کرنا ہے اور وہ مقامات، وہ پلیٹ فارم کی نشاندہی کرنا ہے جہاں پر آپ آسانی سے چھپ سکتے ہیں۔ انگریزی کے اخبارات ہیں جن کے ہم شہری مسائل پر دو صفحات آج کل مختص کیے جا رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے تو ایک ایپ بھی باضابطہ طور پر پیش کیا ہے جس کی مدد سے آپ اگر کوئی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس مسئلے کو اپنے نام کے ساتھ، اپنی بھیجی گئی تصویر کے ساتھ آپ اخبار میں یا ویب سائٹ پر جو ہے شائع کروا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا کرنا ہے، جس کسی اخبار یا ویب سائٹ پر آپ اپنی آراء کو شائع کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر کس طرح کی آراء دوسرے لوگ بھیج رہے ہیں جو شائع ہو رہی ہے، آن لائن آ رہی ہے یا پبلش ہو رہی ہے، اس کے متعلق آپ کو جاننا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے لکھیں۔ اور یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی پہلی جو تخلیق ہے، اپنا پہلا جو مراسلہ ہے، اپنا پہلا لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے، وہ آپ شائع کروا سکتے ہیں۔ آپ حیدرآباد میں بیٹھیں گے اور پھر صدر امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اس پر آپ لکھیں گے تو شاید وہ ردی کی ٹوکری کے لیے زیادہ موضوع ہوگا بنسبت اس کے کہ جیسا آپ اس کو اخبار میں شائع ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو اس میں آپ کو یہ طے کرنا ہے، مقامی موضوعات کا آپ انتخاب کیجیے گا اور رائے کا اظہار کیجیے گا اور دیکھیے گا دوسرے لوگ اپنی رائے کو کیسے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے اس طریقے سے کرونا کو لے کر بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کے درمیان غیر سائنٹیفک باتیں جو ہے سو پھیلی ہوئی ہیں، تو ان پر آپ اپنا اپروچ جو ہے، اپنا جو انداز فکر ہے اس کو تھوڑا سا واضح رکھیے گا۔ آپ شواہد کی بنیاد پر اپنی رائے کو جو ہے سو بنائیے گا اور پھر ان آراء کو آپ اشاعت کے لیے کسی اخبار ویب سائٹ پر جو ہے سو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے طلباء صحافت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو صحافت میں دلچسپی رکھتے ہیں، اپنی آراء پیش کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، اس پر آپ نہایت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے سو اپنی رائے کو جو ہے سو پیش کیجیے گا۔ اور خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ کی رائے سے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ کی کوئی معلومات، کوئی بات، کوئی جملہ ایسا نہ ہو جس سے
کسی کو تکلیف پہنچے یا وہ جملہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہو، چاہے وہ کوئی مذہب ہو، زبان ہو، عقیدہ ہو یا علاقے کے لوگ ہوں، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ اپنا جو سب سے پہلے جو مراسلہ لکھیں گے، لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھیں گے، وہ ایسا موضوع ہو کہ جس کے ساتھ آپ انصاف بھی کر سکیں۔ تو یہ آپ کی شروعات ہوگی کہ آپ اپنی پہلی تخلیق، اپنا پہلا مضمون، اپنا پہلا مراسلہ جو ہے سو کسی اخبار، میگزین یا ویب سائٹ پر بھیج سکتے ہیں۔ آگے ہم اس حوالے سے ایسے ہی موضوعات پر جو ہے سو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہم یہیں پر بس کرتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔